السلام علیکم بچوں، ہزاروں سال پہلے نہیں، لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے جتنے ان کو آتے تھے انہوں نے اتنے بتائے۔ تو پھر سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی چیز کو کیوں زمین میں کریں گے جو فساد بچائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر ایسے ہی آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے اور فرشتوں سے پوچھے تو ان کو نہیں آیا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام پوچھے تھے وہ بتا دیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ تو پھر سب فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، تو پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا ضرور کرتے رہے دل میں کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم مردود ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ جنت میں سے، کیونکہ تو پہلے وہ تو بہت نیک تھا، اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کے 4 پر تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دو قیامت والے دن تک کہ میں ان انسانوں کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی کہ روزے قیامت تک کی کہ تم لوگوں کو بہکانا۔ تو پھر وہ خوشی گیا اور کہا کہ میں ان میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا جو ہوں گے پرہیزگار ان کے علاوہ۔ تو پھر آدم علیہ السلام اور بیوی اماں ہوا کو کہا تھا کہ ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، تو پھر نے ایسا کر لیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطان نے کہا کہ اگر یہ پھل کھا لو گے تم بادشاہ بن جاؤ گے اور تم کبھی نہیں مرو گے، اور ایسے کرتے ہوئے انہیں بہکا لیا اور پھر وہ پھل کھلوا لیا، اور اس کی سزا ان کو گندی سہنی پڑی کہ جنت سے نکل جانا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کامیاب ہو گئے۔ پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک فرشتے نے راستہ بتاتے بتاتے سری لنکا کی جگہ پہ پہنچا دیا تھا۔ بی بی ہوا تھی عرب میں اور حضرت آدم علیہ السلام تھے سری لنکا میں، اور آپ کو تو پتہ ہے عرب اور سری لنکا میں کتنے دور کا فاصلہ ہے۔ تو بھی وہ ایسے ہی تینوں سالوں تک ڈھونڈتے گئے آپ اس کو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا وہ ملے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، مگر وہ والا جو ابھی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، یہ وہ والا نہیں تھا۔ تو سیلاب نوح میں وہ اس کے اوپر مٹی آ گئی تھی، پانی آ گیا تھا، تو وہ زمین کے اندر چلا گیا تھا، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اچھا،
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، تو ایک میں سے ان کے قربانی کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی، یعنی قابیل کی نہیں ہوئی تھی۔ تو قابیل نے کہا حابیل کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا بھائی جان آپ مجھے قتل کر دیں لیکن آپ کو میرے گناہ اپنے سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ تو پھر ایسے ہی اس نے قتل کر دیا، پھر اور شک میں آ گیا، پھر یعنی گمراہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی قتل کیا میں نے تو پھر میری تو بینڈ بج جائے گی۔ تو پھر نا اللہ تعالیٰ نے 2 پرندے بھیجے، ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو مار دیا اور اپنی چونچ سے کھڈا کھود کے اسے دفن کر دیا۔ تو پھر قابیل نے بھی یوں ہی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں 950 سال کی عمر میں 950 سال تو تبلیغ کی اسلام کی، مگر وہ نہ مانے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا تھا، وہ 6 مہینے تک چلا۔ چلو پوری اسٹوری بتاؤ۔ ہزاروں سال پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھلا کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ یعنی لوگوں کو مسلمان کریں۔ تو پھر لیکن انہوں نے 900 سال تبلیغ کی لیکن وہ نہ مانے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو پھر جو سردار تھے یعنی جو گمراہ تھے یعنی جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے تمہیں پتہ ہے کہ سمندر پہ کشتی چلتی ہے یا خشکی پہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اور کشتی کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ سمندر، کیونکہ بڑی کشتی کے لیے تو سمندر ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر جب کشتی پوری ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سارے یعنی ہر ایک جانور کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، سارے جانور دنیا کے اس کشتی کے اندر آ گئے تھے، اور کچھ لوگ یعنی 80 لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پہ، وہ لوگ بھی ساتھ آ گئے، اور ان کے کچھ بیٹے بھی، 3 بیٹے تھے، ان کی ماں بھی تھی، اور کنعان طوفان میں ہلاک ہو گیا اور ان کی 2 بیٹیاں بھی ایسے ہی ہلاک ہو گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھنے لگے، مگر پانی اتنا اوپر آ گیا تھا کہ پہاڑوں سے بھی اوپر ہر پہاڑ ڈوبو رہی تھی، یعنی سیلاب ہر پہاڑ ڈوبو رہا تھا، ہر درخت ڈوبو رہا تھا، گھر ڈوبو رہا تھا، ہر چیز ڈوبو رہا تھا۔ اتنا طاقتور تھا اور اتنا بڑا تھا، یعنی آج کل کے سیلاب سے تو بہت زیادہ بڑا۔ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور اتنی تیز بارش ہوئی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اللہ کی حفاظت میں تھی، تو وہ ایسے چلتے چلتے 6 مہینوں کے سفر میں جودی نامی کشتی میں آ گئی، اور یہ جودی نامی پہاڑ پہ آ گئی جو ترکی میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نئی دنیا آباد ہوئی، یعنی جو 80 لوگ تھے وہ اور جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے دنیا آباد کی تھی۔ اور ایک کا نام پتہ نہیں ہے، میں یاد نہیں ابھی، اور ایک کا نام شاید ہم بھول گئے، چلو چھوڑے۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی طرح بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان کے باپ تو بت بناتے تھے، وہ اپنے بتوں
کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے, مٹھائیاں اور گوشت, اونٹوں کی قربانیاں کرتے تھے اور اپنے بتوں کو یعنی بہت افضل سمجھتے تھے. ان میں سے ایک بت کا نام نمرود بھی تھا. ایک روایت, نمرود تو بادشاہ کا نام تھا نا, نمرود بادشاہ کا نام بھی اور بت کا نام بھی. نمرود ایک بت ہوتا تھا, لمبا اور چوڑا بھی, تو اسی وجہ سے لوگ اس کے آگے آتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں یعنی جب اللہ کا نبی ہوں, تو پھر لوگوں نے انکار کر دیا یعنی ایمان لانے سے. تو پھر نمرود تو اپنے خود کو بادشاہ, ہاں پھر انہوں نے علاج تو ایسے کیا لوگوں نے کہ پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ گئے, پھر سورج کو دیکھا, سورج اتنا بڑا, انہیں لگا کہ یہ میرا مالک گرمی بھی دے رہا ہے اور کتنا بڑا ہے, کتنے فائدے دے رہا ہے. تو پھر انہیں لگا کہ یہ میرا خدا ہے. مگر رات ہونے کے بعد وہ غروب ہو گیا, تو چاند دیکھا, بولا یہ کتنا بڑا ہے, یہ ہی خدا ہوگا. پھر وہ بھی صبح ہو کے غائب ہو گئے. تو انہوں نے بولا کون ہے ان کا خدا. تو پھر انہیں ایک فرشتے نے بتایا کہ اللہ ہے خدا. پھر یہ رواج تھا کہ نمرود اپنے خود کو خدا مانتا تھا. تو پھر جو لوگ دور دور سے آتے تھے تو نا نمرود کہتا تھا تمہارا خدا کون ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارا خدا ہو, تو نمرود ان کی حفاظت کرتا تھا, ان کو روزی دیتا تھا. اور ان جماعت میں ایک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. تو جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا خدا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ خوبیاں تو میرے میں ہیں, میں جس کو چاہوں بخش دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو اللہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے. اگر تم خدا ہو تو تم مغرب کی طرف سے نکال کے دکھاؤ. تو نمرود نے انہیں روزی دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے سے مٹی کی ایک بوری میں مٹی ڈال دی اور گھر لے کر چلے گئے. جب ان کی بیوی نے دیکھا تو اس بوری کو کھولا, گھر والوں کو لگے نا کہ میں خالی ہاتھ لوٹا ہوں. تو پھر دیکھا کہ اس کے اندر تو گندم تھی. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایک اچھی سی گندم میں تبدیل کر دیا. پھر ان کی بیوی نے چکی سے گندم کو کوٹا اور آٹے سے روٹیاں بنا دی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو پھر روٹی دیکھ کے حیران ہوئے. جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو پھر عنوان دوسرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. یعنی ایک بڑا سارا میدان تھا, تو اس میں ان کا ٹیمپل تھا, جس کے اندر ان کے بت ہوتے. ٹیمپل کا یعنی جہاں پہ بت پرست اپنی عبادت کرتے وہ جگہ ٹیمپل ہوتی ہے. تو جب ان کے بت رکھے ہوئے تھے تو ساری قوم نا میلے میں گئی ہوئی تھی, خوب کھیل رہی تھی, بچے, بوڑھے, عورتیں اور جوان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں گئے. انہوں نے ٹیمپل کھولا تو دیکھا کہ ان کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی تھی. رات کو کیونکہ اگر کوئی لوگوں کے سامنے جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا, اور رات کو میلہ تھا تو پھر میلہ بند ہو گیا تھا. ایسے ہی سب چھوٹے چھوٹے بت تھے اور ایک بہت بڑا بت تھا. تو سب کے آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی, کھانے رکھے ہوئے تھے, گوشت رکھی ہوئی تھی. تو پھر قربانی کی تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک کلہاڑا لے کر آئے تھے. تو ان نے سب چھوٹے نئی لوگوں کو کہا تھا کہ یہ بت نہ ہی سونگتے ہیں, نہ ہی کھاتے ہیں, نہ ہی اپنے آپ کو باڈی پارٹ ہلا سکتے ہیں.
اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور چل پڑے اور سارا کھانا بھی اس کے پاس ہی رکھ دیا. تو کہ ان لوگوں کو لگے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا ہے بلکہ اس بڑے بت نے اپنی طاقت سے مار دیا. لیکن بت تو اپنے باڈی پارٹ ہلا نہیں سکتے تھے, وہ تو اپنے اوپر سے روشنی نہیں اڑا سکتے تھے. ہاں, لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمارے خدا ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بس ہلا نہیں سکتے اپنا جسم, بس یہ لگتا تھا. بلکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا ہلا سکتے ہیں. تو پھر بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا. تو پھر انہوں نے نمرود بادشاہ, یعنی جو نمرود تھا بہت ظالم بادشاہ تھا اس وقت کا, تو پھر انہوں نے نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی جس کی شعلے کیا پہلے قید کروایا. ہاں, پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کروایا اور سپاہیوں کے ساتھ انہیں لے کر گئے نمرود کے دربار میں. تو پھر پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بت کس نے توڑے. انہوں نے بولا کہ مجھے کیا پتا, سب سے بڑے والے بت سے پوچھو نا, اس نے ہی توڑے ہوں گے. تو اس نے بولا وہ تو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا تو تم انہیں خدا کیوں مانتے ہو. تو سب کو اپنے کرتوت پہ تھوڑی سی شرم آئی, مگر جو گمراہ ہوتا ہے وہ تو گمراہی میں ہی رہتا ہے. تو اس سے ان کے لیے ایک بڑی ساری دھرتی بھی آ گئی. اب جس کے شعلے آسمان تک جاتے پرندہ اس کی طرف سے جا نہیں سکتا تھا, جو بھی اگر جو جائے وہ مر جائے. یعنی جیسے کہ پرندے لوگ کھاتے ہیں جو لوگ, تو پھر وہ پہلے پکاتے ہیں نا, تو جب پرندے بھی آگ سے نکلتے تھے وہ پکے ہوئے نکلتے تھے کیونکہ آگ تو بہت بڑی تھی اور آسمان تک شعلے جا رہے تھے آگ کے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا, بوری میں ڈالا اور یہ بھی سوچنے لگے منجنیق میں ڈالا کہ کیسے ڈالیں. تو منجنیق کا خیال ہے, منجنیق میں ان کے ہاتھ پیر باندھے, ایک بوری میں ڈالا اور منجنیق پہ رکھ دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے پر پھیلا لوں کہ آگ آپ کو کوئی نقصان نہ دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے اپنے پروردگار پہ بھروسہ ہے, وہ یقیناً میری مدد کرے گا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گا. پھر جب لوگوں نے منجنیق کی رسی کاٹی, یعنی آپ نے ارطغرل غازی عثمان غازی میں تو دیکھا ہوگا نا, منجنیق کے وہاں ایک رسی ہوتی ہے, لوگ تلواروں سے کاٹتے پھر ہی گولے جاتے ہیں نا قلعوں پہ. تو پھر ویسے ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ایک بہت خوبصورت معجزہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بہت ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس آئے تو نمرود بڑا پریشان ہو گیا اور کہا تمہارا رب تو تم پہ بہت مہربان ہے, مگر پھر بھی ان میں سے ایک تک ایمان نہیں لے کر آئے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے تھے, تو ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے تھے. یعنی کیا بیوی سارہ علیہ السلام اور ہاں اس وقت اولاد بھی تھی, حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. تو پھر جب وہ فلسطین گئے تو پھر مصر کے بادشاہ والا جو واقعہ پیش آیا, ہاں مصر کے بادشاہ کے بعد جب یعنی جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں انہیں تو وہ پکڑ کے سپاہی لے کر آ جاتے تھے, بادشاہ کو دیتے تھے. بادشاہ انہیں انعام سے نوازتا تھا, چابیاں ہوتی تھی اس وقت کی محلوں کی, اور اچھے خزانے ہوتے تھے, ہیرے ہوتے تھے. آپ کو تو پتہ ہوگا نا مصر کے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے, پہاڑوں کو کتنی اچھی شیپ 3D شیپ دی ہوئی ہے اور کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو پھر ان کے پاس زیادہ چیز بھی ہوتی تھی, چیزیں جیسے سونا چاندی, زیادہ ہیرے اور یعنی خوبصورت چیزیں, اور ان کے محل بھی بہت بڑے ہوتے تھے.
اور وہ تو بھی پھر- فرض تھے. تو پھر جیسے ہی وہ سارا کو پکڑنے لگے تو پھر ان کے ہاتھ میں جھٹکا تھا. نہیں, جب وہ بادشاہ کا پاس لے کے گئے تو بادشاہ نے بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان کی بازو جو تھی بادشاہ کی تو بازو ٹوٹ گئی, یعنی بازو کی موومنٹ نہیں کر پا رہی تھی. بادشاہ کو بہت درد ہوا. بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے. پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. فرعون کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تو پھر فرعون نے کہا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتی. فرعون نے اپنی ایک یعنی ایماندار خاتمہ بی بی ہاجرہ کو یعنی کس کے ساتھ سارا حوالے کر دیا. ہاں, پھر اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کے لیے وہ دے دی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی یعنی بیٹا بھی ہوا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ان پہ کہ وہ ریگستان میں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈال دیں اور بلکہ رہنے کے لیے دے دیں. تو پھر ریگستان کے اندر دور دور میلوں تک کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک عرب میں جو صحرا ہے ادھر دور دور تک کوئی ہوتا تو ہے, اس وقت کوئی نہیں تھا کیونکہ سیلاب نوح میں سب غرق ہو گیا تھا. ادھر بس دور پہاڑ نظر آ رہے تھے, ٹوٹے پھوٹے درخت نظر آ رہے تھے اور مرے پورے جانور, اور کچھ درخت صحیح بھی تھے کیونکہ آکسیجن کے لیے بھی تو صحیح ہوتے ہیں تھوڑے بہت درخت. تو پھر کچھ مرے جانور کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اونٹ پہ چھوڑا یعنی اونٹ کے ذریعے چھوڑا تو ان کے ساتھ ایک خیمہ لگایا اور تھوڑا بہت کھانا اور پانی اور پھر چل پڑے اللہ کے پاس. تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ ہمیں کس کے سہارے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے وہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا. تو تھوڑی دن بعد پانی ختم ہو گیا. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے. پھر جب اگر ماں کا تو یہی کام ہوتا ہے نا اپنے بچے کا پیٹ بھرنا. آپ لوگوں نے یعنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ماں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہیں یعنی دودھ کے ذریعے. تو پانی ختم ہو گیا تھا. ماں دور دور پہاڑوں پہ جا رہی یعنی صفا مروہ جا رہی تھی. مروہ پہ جاتے انہیں نظر آ رہا تھا, صفا پہ نظر آ رہا تھا انہیں اپنا بیٹا, مگر جب مروہ پہ گئی تو ان کو ان کا بیٹا نہیں نظر آ رہا. وہ دوڑتے نیچے آئی, پھر انہیں اپنے بیٹے کو نظر آیا. پھر وہ پرسکون ہوئی. پھر وہ صفا پہ چلتی گئی. پھر انہیں اپنا بیٹا نظر آیا. پھر وہ مروہ پہ گئی تو انہیں اپنا بیٹا نظر آیا. پھر وہ دوڑتی گئی. تو پھر ایسے ہی بہت زیادہ وقت گزر گیا یعنی 7 چکر لگا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ اپنی ایڑی مارتے ہیں نا, یعنی یہ والی چیز نہیں, ایک قالین بچھائی تھی بی بی ہاجرہ نے جس پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. تو پھر جہاں پہ وہ ایڑی مار رہے تھے نا وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ نکل آیا تھا یعنی آب زمزم. تو وہ باہر نکل رہا تھا. تو حضرت ہاجرہ نے یہ فکر ہوئی کہ اب یہ فکر ہوئی تھی کہ یہ بند نہ ہو جائے. پہلے اب وہ پھر سے بھاگی. وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھاگی. دیکھا تو پانی کا چشمہ تھا. انہوں نے بولا اگر یہ ختم نہ ہو جائے, کیونکہ ویسے تو جو چشمے نکلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو مگر وہ بی بی ہاجرہ نے کہا زمزم رک جا. اور وہ جو پانی کا چشمہ تھا وہ ابھی تک یعنی آب زمزم کے نام سے جانا جاتا. تو پھر لوگ دور سے آ رہے تھے فلسطین سے تجارت کے لیے.
हाँ, यानी मुल्क की शाम से तिजारत करने के लिए एक कबीले से थे। हम नाम भूल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर वो आ रहे थे, तो फिर उन्होंने देखा, अरे वो इस जगह से रेगिस्तान से बहुत दफा आए थे, हजारों दफा, लेकिन यहाँ मीलों मीलों दूर तक कुछ नहीं था। और वो परिंदे थे, परिंदे आसमानों में पानी के गिर घूम रहे थे। हाँ, और ये लो, अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म के ज़रिए से, यानी सब्ज़ा वब्ज़ा में नहीं था, कुछ दरख्त सही थे, कुछ दरख्त ख़राब थे, यानी ज़्यादा दरख्त ख़राब थे, तो कुछ सब्ज़ा भी उग गया, यानी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा उग गया सब्ज़ा। तो फिर जब लोग काफ़िला जा रहा था, एक बहुत बड़ा काफ़िला, तो वो हैरान हो गए कि यहाँ तो हम हजारों दफा आए, इधर सब्ज़ा है, पानी है, परिंदे हैं और एक झोंपड़ी है और जानवर है। हाँ, जानवर कहाँ से आएंगे, जानवर तो चलते आएंगे। हाँ, तो फिर उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हाजरा से इजाज़त ले ली, मुआहदा करके हम यहाँ रह सकते, तो उन्होंने इजाज़त दे दी, मगर ये कहा कि जो ज़मज़म की मलकियत है वो हमारी मलकियत है। ऐसे ही उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया और ज़मज़म को अपनी मलकियत बना दी। फिर बने इस्माईल ने उस कबीले से जंग की और उन्हें मक्का से बाहर निकाल दिया, और जब मक्का से बाहर निकलने से पहले उन्होंने ज़मज़म का चश्मा बंद कर दिया, यानी एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। फिर हज़रत अबू मुतलिब ने, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत बीबी हाजरा ने बनाया था, और हज़रत क्या था, मुतलिब अलैहिस्सलाम तो उनके ख़ानदान में थे, यानी उनके बेटे ऐसे करते, तो फिर खुदाई करते गए, वो मिल गया था, यानी ज़मज़म। हाँ, ज़मज़म का पानी निकल आया था, खुदाई करते हुए, साफ करते हुए, उन्हें ख्वाब में बताया गया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कंटिन्यू करो कि जब वो आए ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो बहुत बूढ़े थे, और देखा कि तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखा कि उधर सब्ज़ा है, लोग हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस जगह पे काबा बनाया जाए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, तो दो, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सब बुजुर्ग थे, तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरे पहाड़ों से पत्थर निकाले, तो फिर एक पहाड़ था जो जिसका नाम अमानतदार था, उसने वो नहीं था पत्थर, हाँ, हाजिर अस्वद, उस वाले पत्थर को संभाल के रखा था। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने पहाड़ों के पत्थर थे, तो बहुत भारी होते हैं, आपको भी पता है। अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अलग अलग पहाड़ों से वो दिए थे, और फरिश्तों के जरिए, इंसानों के नहीं, और ना ही हज़रत तो इब्राहीम एक अलैहिस्सलाम पत्थर कम हो गया था, एक पत्थर नहीं था, काबा पूरा बन गया था, बस एक पत्थर नहीं था, तो हज़रत लेकर आए, उधर लगा दिया, तो फिर पूरा काबा हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उधर का हज करते थे, ऐसे ही नहीं, बल्कि काबा बनाने के लिए काबा थोड़ा बड़ा बनाना था ना, तो पैर नहीं पहुंचे थे। फिर उन्होंने एक वो पत्थर ले, वो यानी बहुत सख्त पत्थर था, यानी आप लगा ले ऑटोमेटिकली पत्थर, यानी बहुत सख्त था, यानी कि हथौड़ियाँ भी उन्हें नहीं तोड़ सके, हथौड़ियाँ खुद टूट चुकी हैं उससे। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो पत्थर नरम हो गया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के निशान उस पर बाकी हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मेहरबानी की। तो फिर पूरा काबा बन गया। तो फिर ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज करते थे, बाकी कबीले भी उनके साथ हज करते थे। तो फिर ऐसे चलो अब हम आगे जाएंगे और आपको वाक़या फील बताएंगे जिसके अंदर परिंदों ऊपर से आए और फायरिंग की खतरों की।
आपको तो पता होगा अब्राहा एक यमन का बादशाह था जो कि क्रिश्चियन था। और अगर नहीं पता तो अशर ने बता दिया है। नहीं, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। पहले अब्राहा एक बहुत ताकतवर आदमी था, यानी बादशाह नहीं था वो ना, गवर्नर को ना उसने मार के बादशाह बन गया था। उसके हॉन्ट करते हुए तो लोग उसे कहते थे ना हॉन्ट करता हुआ। तो ना अब्राहा यानी लोग ना अल्लाह का हज करने आते थे, तो फिर ना जा रहे थे ना लोग काफले के साथ, तो ना अब्राहा ने पूछा लोगों से कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा ये लोग हज करने जा रहे हैं। तो उसने कहा किस जगह। तो फिर अब्राहा ने तो उन्होंने कहा काबे में। तो उसने कहा काबे किस चीज़ से बना है। तो उन्होंने कहा पत्थरों से। तो उसने कहा कि मैं एक ना चर्च बनाऊंगा, इन सलीबी था उसमें उसने एक चर्च बनाई बहुत खूबसूरत। चर्च का मतलब आप जानते हैं जहाँ पे सलीबी यानी ईसाई अपने यानी ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का बेटा मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल झूठ था। तो फिर अब्राहा ने उसमें हाथियों के सींग लगाए और सलीब लगाई सोने की, और बहुत खूबसूरत चीज़ों से एक खूबसूरत सी चर्च तामीर करवाई। और कहा तो फिर ना अब्राहा के वहाँ कोई नहीं आता था, क्योंकि वो लोग काबे मानते थे, क्योंकि काबे की वजह से अरब को बहुत इज्जत मिलती थी। तो अरब के लोग भी बाकी लोग भी है ना, दीन इब्राहिम तो जगह जगह फैल गया था। लेकिन कुछ लोग बुत परस्त भी थे ना, कुछ लोग बुत परस्त हो गए थे, मगर वो 2-3 मुसलमान हो गया, 4-5 है ना। ज़्यादातर मुसलमान थे जो बुत परस्त थे, यानी बुत परस्ती का स्टार्ट ही हुआ था। बहुत यानी नया आके आया था ना। हबशा का बादशाह कौन था? हबशा के बादशाह को इराक में हाँ, तो फिर हबशा के बादशाह को जब पता नहीं, हबशा के बादशाह को तो पता चला, तो उसने कहा कि मैं वो किसके थे अब्राहा के बाल का पेशानी के बाल काटूंगा और मिट्टी से रगड़ूंगा। तो जब अब्राहा को पता चला तो अब्राहा परेशान हो गया, क्योंकि वो बादशाह था यानी गवर्नर से ऊपर दर्जे वाला। तो फिर उसने अपने बाल खुद ही डाल के मिट्टी में मिला के बादशाह के पास भेज दी, और बादशाह ने कहा मैं आपका वफादार हूँ और वफादार रहूँगा। मैंने अपने बालों पेशानी के बालों को यानी कटवा कर इस मिट्टी में मिला दिया है, और अब आप अपने पैरों से इन्हें रगड़ सकते हैं। तो फिर बादशाह ने अब्राहा को एक अपना गवर्नर सच में मान लिया कि ये मेरा वफादार है, यानी मेरी खून की खिलाफ मर्जी है। तो फिर उसने यानी वो जो अब्राहा था तो उसने चर्च बनाई थी, वहाँ कोई लोग नहीं आते थे। तो एक दिन एक बंदा आया और उसने कहा कि मैं इनकी जो चर्च है ना अब्राहा उसको गंदी करूँगा। तो उसने कहा कि मैं ईसाइयों में इबादत करूँगा, रात तक मुझे मोहलत दे दो। तो सबने कहा वो गंदी की क्योंकि रात को ताला लगता था, मगर इस दफ़ा नहीं लगा था, क्योंकि वो था उसने गंदी की इतनी गंदी की और चला गया था। तो जब उसे पता चला अब्राहा को, तो अब्राहा को बहुत गुस्सा आया। अब्राहा ने कहा मैं काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा, यानी इसका एक टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। तो फिर अब्राहा ने अपनी फौज यानी घोड़े की फौज और हाथी की 60 लाख लगा लिए, 60 लाख। 13 हाथी थे। 13 हाथी भी इतने ज़्यादा होते। हाँ यानी ताकतवर में जो अगर अल्लाह ताला काबे की हिफाजत नहीं करता तो अभी तक हमारा हज नहीं हो रहा होता, क्योंकि काबा का टूट गया होता। फिर लोग नया काबा बनाते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना पड़ता, वो तो आपके नबी थे है ना। हाँ, उनको वही बताया जा सकता था, मगर अल्लाह ताला ने तकदीर में ये लिखा था कि अपने काबा की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने कुरान की काबा की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, लेकिन आजकल चाइना के लोग तो
تو پھر جب وہ فوج آ رہی تھی تو انہیں ایک جگہ آرام کیا تھا، یعنی طائف کے یہاں نے کہا کہ یہ ہماری ٹیمپل کو ہی نا کعبہ سمجھ کے وہ کرتے، تو وہ بھی پتھروں سے بنا تھا. تو انہوں نے کہا کعبہ یہ نہیں ہے، کعبہ آگے ہے، یہ طائف ہے. تو پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک اپنا سپاہی دے دیں گے جو آپ کو ادھر لے کر جائے مکہ، یعنی راستہ بتائے. قائد اعظم کا بھی مطلب یہ سب سے بڑا راستہ دکھانا ہے. تو پھر انہوں نے بھی اس بندے نے راستہ دکھایا. جب آدھے راستے پہ پہنچا وہ بندہ تو اس کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. آپ کو تو پتہ ہے نا، لوگوں کو جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو وہ مر گیا، مگر انہوں نے ملتے ملتے کعبہ سے مل گیا تھا. تو پھر انہوں نے اس بندے کو دفنا دیا. ہاں، پہلے بات اونٹ کو بھی پکڑا تھا. اونٹوں کو 200 اونٹوں کو پکڑ لیا. 200 اونٹوں کو بھی، یعنی حضرت ابو مطلب کے 200 اونٹوں کو بھی یعنی لے گیا تھا. ان کے اوپر قافلہ بیٹھا تھا، ان کو بھی قید کر لیا تھا. یعنی ابراہا نے پہلے لوٹ مار کی تھی نا. تو ہاں، لوٹ مار کی تھی اور اپنے سپاہیوں کو بیچ پھر دیا. ایک اپنے کمانڈر حضرت ابو مطلب آئے تھے اور حضرت ابو مطلب آئے اور کہا کہ میرے 100 اونٹ واپس کرو. تو وہ حیران ہو گیا، کا ہو گیا کہ کعبے کے بارے میں شاید پوچھنے آیا ہوگا، مگر یہ تو اپنے اونٹوں کے بارے میں پوچھنے ہیں. میں نے کہا تم کعبے کے بارے میں پوچھتے نا، اپنے اونٹوں کے بارے میں کیوں پوچھتے؟ تمہیں اپنے کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اسے حضرت نے کہا غصے میں کہ تمہارے رب بھی مجھے نہیں روک سکتا. اور ابراہا نے یعنی ابراہا نے کہا میں نے ایک چرچ بنائی ہے جو بہت خوبصورت ہے، تمہارے لوگ اس میں عبادت کرنے نہیں آ سکتے. بے شک وہ کعبہ پتھروں سے بنا ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ چرچ صلیبیوں کے بندر یعنی صلیبیوں کی جگہ ہے. تو پھر ابراہا نے حضرت ابو مطلب یعنی بہت ہمت والے شخص، یعنی طاقتور والے، یعنی ان کی شکل پہ روب رہتا تھا ہمیشہ. تو پھر حضرت ابو مطلب کو ان کے اونٹ مل گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے اور کہا تھا حضرت ابو مطلب کو کہ اپنے شہر میں سے ہر ایک کو نکالوں، کیونکہ میں کعبہ توڑنے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لوگوں کو نقصان پہنچے. میں بس کعبہ گرانے آیا ہوں. جب میں کعبہ کو گرا دوں گا، یعنی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، تو پھر میرا کام ہو جائے گا. میں تمہارے لوگوں مار کے یعنی جنگ کر کے کیا کروں گا؟ تو پھر حضرت ابو مطلب نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ پہاڑی کے پیچھے چلے. تو پھر پہاڑی کے پیچھے ایسا کہ دیکھنے لگے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. پھر جب ابراہا کی لشکر کعبے کی طرف پہنچی، یعنی ہاتھیوں کی فوج آ گئی تھی. سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، یعنی بہت بڑا، یعنی طاقتور اور جذبے والا ہاتھی تھا. کعبے کے آگے ہی آ کے وہ رک گیا. اسے جیسے ہی جہاں دائیں لے کے جاؤ وہ بھاگ گیا. تو پھر کعبے کے بالکل آگے لے کے جاؤ وہ بالکل رک جاتا تھا. جو اسے لوڈ کر رہا تھا، اس نے ایک بندے کو کہا کہ تم میری جگہ ہاتھی چلا لو، اور وہ پہاڑ پہ بیٹھ کے سارا منظر دیکھ رہا تھا. اسے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کی بہت بری حالت ہونے والی ہے. تو پھر جب ابراہا کے ہاتھیوں کو یعنی کعبے کی طرف کرایا جاتے، یعنی کسی نے بتا دیتے کہ یہ اللہ کا گھر گرانا چاہیے، تو پھر وہ ہاتھی تم بیٹھ جاؤ یا رک جاؤ. تو ہاتھی بیٹھ گیا یا سجدے میں گرا، شاید سجدے میں گر گیا ہوگا. تو پھر یہ دیکھ کے ابراہا کی آرمی بہت پریشان ہو گئی. آرمی نے یعنی رسیوں کے ذریعے سے ہاتھی کو اٹھایا اور اس کا منہ مشرق کی طرف کیا تو ہاتھی بھاگنا شروع ہو گیا. جب مغرب کی طرف کیا تو بھی بھاگنا شروع ہو گیا. جب انہوں نے کعبہ کی طرف کیا تو پھر ہاتھی واپس بیٹھ گیا. یہ دیکھ کے ابراہا کی آرمی پریشان ہو گئی.
में अनगिनत देखने आ गए चिड़िया। उनकी उनकी उनके पास 3 तस्वीरें थी रिवायत के मुताबिक, एक पूंछ में और एक इस पैर में और एक उस पैर में। तो फिर उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। 3 लोग बचे और वो केमिकल वाले पत्थर थे और अल्लाह ताला ने कंट्रोल करा था। वो हाथी के बीच में पार हो गई। हाथी भाग गए, घोड़े भाग गए और जो नहीं, कुछ घोड़े भाग गए, थोड़ी बहुत हाथी मर भी गए, महमूद भी उनमें से बच गया था। और जो बंदा पहाड़ी के ऊपर देख रहा था उसे पता था ना अल्लाह का अजाब आएगा इन लोगों को, तो फिर वो भी भाग गया। अब्राहा भी बच गया था, लेकिन उसका यानी लोथड़ा निकल रहा था। वो जाते जाते उसका सीना फट गया और और वो उसमें से पीप निकली और वो नीचे गिर गया। और फिर मर गया, हलाक हो गया। तो फिर महमूद, हाथी और कुछ सोल्जर और घोड़ों की फौज बच गई थी। नहीं, कोई सोल्जर नहीं बचा था क्योंकि कोई दोबारा भी तो नहीं, एक जो पहाड़ पे चढ़ा हाँ, वो बच गया। तो फिर हाथी वालों के वाक़े के बाद 50 दिन पहले 50 दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मम्मा ने सबसे पहले दूध पिलाया। फिर हज़रत सुवैबा ने हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया 6 दिन, क्योंकि 6 दिन पहले, क्योंकि वो 6 दिन पहले हमज़ा यानी वो उनके तायान वाले नहीं, वो दूसरे उनके दोस्त थे। 6 दिन पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने जब हमज़ा से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उम्र में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन पैदा पहले मैं हुआ। तो फिर ना यानी दाएँ आती थी और बच्चों को ले जाती थी। बच्चों को इसलिए लेके जाते थे कि वो खालिस अरबी बोल सके, क्योंकि शहर में तो देखो हमारे यहाँ शहर में कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई पठानी बोलता है। तो गांव में खालिस उर्दू बोली जाती नहीं, उर्दू नहीं अरबी बोली जाती थी। नहीं, बल्कि उसमें भी अरबी बोली जाती है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को घर में सिखाए तो भी वहाँ बहुत बीमारी आ गई थी, बच्चे मर गए थे, तो बच्चों को भेजते थे खास काफिले के साथ, क्योंकि औरतों को तो भेजने का रिवाज नहीं था। तो औरतों को नहीं भेजते। अभी भी आमना की बेटी नहीं पैदा हुई थी। हज़रत बीबी आमना के जो बेटे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कोई नहीं ले रहा था क्योंकि यतीम को कौन लेगा। हाँ, उनकी पैदाइश से 50 दिन पहले अमर हुई। तो फिर उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनको तो पहले होता ना दोनों में। हाँ, तो आज की कहानी ख़त्म हुई। बाकी हम शाम में बताएंगे कि फिर यानी हज़रत दाई हलीमा के गधी स्लो थी या तेज़ थी, कैसे भाग रही थी, काफ़ी कुछ चीरा था या फिर कुछ और किया था। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।